यूरोप के वीज़े के लिए आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए एम्बेसी को, लेकिन उसके बावजूद आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 5 गलतियाँ आप करते हैं, 5 मिस्टेक ऐसी करते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। बेशक वो वीज़ा आपका विज़िट वीज़ा है या आपका वो वर्क वीज़ा। तो आइए जानते हैं वो 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ कौन-सी हैं और इसका हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। नए साल का आगाज़ होने वाला है और नए साल के अंदर कुछ पाबंदियां भी लग गई हैं। बहुत सारी कंट्रियों ने जो है वो आसानियां भी पैदा की हैं। हम बात करते हैं वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। 5 गलतियां आप कैसी ऐसी कौन सी हैं जो 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बेशक वो वीज़ा आपका वर्क वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है या वो विज़िट वीज़ा है, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। उसकी 5 गलतियाँ ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा और उनका हल भी साथ में बताऊंगा। सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, जब फॉर्म फिल करते हैं तो काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है? उनमें साइन करना हम भूलते हैं। बेशक वो वीज़ा हम खुद अप्लाई करते हैं या वो वीज़ा जो है आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, उसके फाइल बनवा रहे हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू। एजेंट तो आपको नहीं बताते, लेकिन आपको पूछना है उनसे कि भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं, कम से कम मुझे मेरी फ़ाइल ला के दिखाओ। सबसे बड़ी तो ये गलती कि आप उसके ऊपर साइन करना जो है वो भूल जाते हैं। मैंने गलतियाँ लिख के रखी हुई हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात ज़हन में नहीं रहती। उसके बाद ये आप जो है जो गलती करते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो आप पुरानी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाते हैं या फिर उसके अंदर आप फौरी तौर पे इतना पैसा जो है वो डिपॉज़िट करवा देते हैं कि वीज़ा ऑफिसर का फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी फ़ेक है। ऐसा कभी ना किया करें कि एकदम से बीच में 10 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 5 लाख आपने जमा करवा दिया। बैंक स्टेटमेंट हमेशा जो है वो इस तरीके से बनती है कि अगर आप मंथली इनकम जो है आपकी वो आपके बैंक में आए, आपके अकाउंट में आए, उसमें से जो भी आपका एक्सपेंस है, फ़र्ज़ करें कि 1 लाख आपकी इनकम है, आपकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपया, तो उसमें से अगर आपको 30,000 40,000 चाहिए तो एवरी मंथ आप उसको ड्रॉ कराते हैं, निकालते हैं। बीच में जो बचता है 70,000 या 60,000 वो बीच में रहे, और ये कम से कम 3 माह से लेके 6 माह तक होना चाहिए और अटेस्टेड हो बैंक से। ये इसका तरीक़ाकार है। तो अगर आप उसको आपकी पुरानी को बैंक स्टेटमेंट आपके पास कभी आपने निकलवाई होगी, ली होगी, वही आप जमा करवाते हैं। आप लोग जो हैं इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जी कोई बात नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो है ना। बिल्कुल नहीं, गलत चीज़ है ये। गलत चीज़ इसलिए है कि वो मे बी आपके कानून में, आपकी नज़र में वो सही है, लेकिन यूरोपियन कानून के मुताबिक जो है वीज़ा लेने के लिए वो गलत है। उसमें ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो वीज़ा ऑफिसर को चाहिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैसले करता है। अच्छा जी, तीसरी मिस्टेक जो आप करते हैं, योर पास सीवी नहीं होती। जो आप सीवी देते हैं वो इधर से बना ली, उससे बनवा ली, चलो जी हो गया जी, सीवी तो हो गई ना, कोई मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा मसले होते हैं भाई। यूरोपियन पास और स्टाइल में बनती है, उसका और फॉर्म होता है, दूसरी सीवियों का और होता है। जिसके जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप वर्क वीज़े के लिए सीवी दे रहे हैं तो जो कंपनी होती है ना, देखें अगर आप हैं एक ऑनर हैं, कोई भी चीज़ है, आप फैक्ट्री है आपके पास, फ़र्ज़ करें कोई शॉप है, आपको मुलाज़म चाहिए, तो आप कैसा मुलाज़म रखेंगे? जो समझदार हो, ईमानदार हो, ठीक है? आपने उसको सैलरी देनी है, उसने काम करना है। कभी आप नहीं चाहेंगे कि बदतमीज़ किस्म का मुलाजिम आप रखेंगे जिसको या तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ या बेवकूफ़ है वो जिसको आप रख रहे हैं, बेवकूफ़ को आप कभी नहीं रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस शख्स को एक एप्लीकेशन सही तरीके से लिखनी नहीं आती, वो क्या काम करेगा मेरे पास? तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। मैं यकीन जाने कि मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ, बेशक वो किसी को कड़वी लगे,
لیکن ہوتی وہ حقیقت میں ہے. اس کو کچھ سمجھے یا اس کے اوپر باتیں کرے، جو مرضی کرے، یہ اس کی پرابلم ہے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بات صحیح گائیڈ کروں گا. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو بے شک ابھی ویڈیو بند کریں اور چلے جائیں اس ویڈیو کے اوپر جو آپ کو پسند ہے. اچھا جی، یہ جو غلطیاں میں نے بتائی ہیں، یہ 3 غلطیاں 40% لوگ کرتے ہیں. کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی یہ شخص کرے گا یا اس نے کی ہے، جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. اس کی نشانی جب وہ آپ کو ریفیوزل لیٹر ملتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کے خانے بنے ہوتے ہیں نا، جو اس کے اوپر ٹک مارک کیا ہوتا ہے. لکھے تو 1-2 حروف ہی ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کے مقصد جو ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ 40% لوگ یہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وزٹ ویزے کے لیے، اگر آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی آپ بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اس میں کہ اگر آپ نے ٹریول پلان ان کو دیا ہے امبیسی کو یا اپنی فائل میں لگایا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنی واپسی کی ڈیٹ نہیں لکھتے. ایک تو واپسی کی ڈیٹ نہیں لکھتے، دوسرے نمبر پہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے واپسی کی ڈیٹ لکھنا. جانے کی تو لکھتے ہیں جی میں نے اس ڈیٹ کو جانا ہے، لیکن واپسی کی کبھی نہیں لکھتے آپ، یا لکھتے ہیں تو اس کے اندر اور غلطی ہوتی ہے. اور کیا غلطی ہوتی ہے؟ اور یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ نے جس ایئرپورٹ پہ جانا ہوتا ہے، ایک تو اس ایئرپورٹ کا نام نہیں لکھتے. اگر اس ایئرپورٹ کا نام لکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں لکھتے کہ آپ نے کون سے ہوٹل میں جانا ہے. ہوٹل کا نام ضروری ہوتا ہے. ایئرپورٹ سے لے کے وہ ہوٹل جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے. اور ڈے بائی ڈے پلان جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے. یہ آپ نہیں کرتے، نہ ہی آپ کو کوئی کر کے دیتا ہے، نہ ہی ویزا کنسلٹنٹ کر کے دیتا ہے، نہ ہی آپ کا ایجنٹ کرتا ہے. اچھا جی، یہ تو ہوگی یہ والی بات. 5ویں نمبر پہ جو غلطی آپ کرتے ہیں، جو آپ اپنی ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں، ان میں سے 80% جو انشورنس کی ہوتی ہے، آپ نے کروائی ہوتی ہے، وہ یورپ کے اندر ویلڈ ہی نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر جس سے بھی آپ جا کے انشورنس کرواتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میں نے یورپ جانا ہے، تو یورپ کے لیے مجھے ہیلتھ انشورنس چاہیے، ٹریول انشورنس چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ آپ سے پیسے لے لیتا، انشورنس بنا دیتا. میں بھی ہو سکتا ہے، میں ہر ایک کو غلط نہیں کہہ سکتا، میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات انشورنس بناتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ جی آپ نے یورپ جانا، تو وہ یورپ میں ویلڈ نہیں ہوتی. یہ 80% کیس ایسے ہوئے ہیں. وہ تو کہہ دیتے ہیں، اگر آپ پوچھتے ہیں جی یورپ کے لیے ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی ہاں جی یورپ کے لیے، حالانکہ وہ ویلڈ نہیں ہوتی. یا پھر اگر یورپ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ایک آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ آپ سستی انشورنس سمجھ کے وہ لے لیتے ہیں. یعنی کہ فرض کریں کہ اگر 20,000 اس کی پرائز ہے اوریجنل انشورنس کی، جو کہ 30,000 ایرو کو کور کرتی ہے، تو آپ وہ دیکھتے ہیں جی کہ میں جو ہے نا وہ 5,000 کی لے لوں. بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 30,000 کو کور کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ پوائنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. جو کام ہے وہی ہے. اگر وہ 12 بجے ہیں تو 12 بجے ہیں، تو اس سے اوپر نیچے آپ نہ کیا کریں. مطلب کہ ہر بات کو اگنور نہیں کرتے. یہ آپ کے ہاں ہوتا ہے تو چل میں آیا، تو وہ آیا جو ہوتا ہے نا آپ کا 3 دن کے بعد ہوتا ہے، 2 دن کے بعد ہوتا ہے، یا پھر آتا ہی نہیں ہے بندہ. تو یورپ کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی. یورپ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہے کہ جو لکھا گیا ہے نا وہی ہے. اگر کہہ دیا نا جی کہ ہمیں میٹرک پاس بندہ چاہیے، تو وہ میٹرک پاس ہی ہوگا، وہ انڈر میٹرک نہیں ہوگا. لیکن آپ کہتے ہیں جی چلتا ہے، تو وہ آپ کا چلتا ہے، یہاں کا نہیں چلتا. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو کبھی آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. ان چیزوں کو میں آپ کو ایک حل بھی بتاتا ہوں. وہ حل یہ ہے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کنٹری کا آپ کا پلان ہے اپلائی کرنے کا، اس کنٹری کی چیک لسٹ نکالیں. بے شک آپ خود کر رہے ہیں یا کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں، یا آپ نے کوئی ڈیلر جو ہے یعنی کہ ایجنٹ جو ہے وہ اس کو ہائر کیا ہوا.
سب سے پہلے اس کی چیک لسٹ ہونی چاہیے. چیک لسٹ نکالیں, چیک لسٹ کو کاپی کریں اور اس کے اوپر ٹک مارک کریں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں اور کون سے آپ کو چاہیے. ایک ایک چیز کو, یہ نہیں کہ بیچ میں ایک چیز کو اگنور کریں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگنور مت کیا کریں کسی چیز کو بھی, چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اگنور نہ کریں. اس کو ٹک مارک کریں, اس کے بعد فائل کریں, اس کو پھر جمع کرائیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب ویزا کنسلٹنٹ نے کہہ دیا آپ کی فائل تیار ہے, آپ جائیں جی, اب ایسے چلے جائیں, اپوائنٹمنٹ میں نے لے دی ہے یا آپ لے لیں یا جو بھی ہے, تو وہ آپ نے فائل اٹھائی جا کے دے دی ویزا آفیسر کو. جب ویزا آفیسر دیکھتا ہے تو اس میں تو کئی چیزیں ہی نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے اس نے ویزا ریجیکٹ کرنا ہی. آپ کے پیسے ضائع ہو گئے, آپ کی ویزا فیس ضائع ہو گئی, جو آپ نے ڈاکومنٹ کے اوپر پیسہ لگایا وہ بھی ضائع ہو گیا. تو کیا فائدہ؟ اگر آپ تھوڑا ٹائم نکال کے ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے. تو جناب آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی کام آ سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.